أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اسی طریقے سے ہم آیتیں آپ کو کھول کھول کر سناتے ہیں، تفصیل سے سناتے ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے. یعنی پیچھے آیتوں کے اندر دنیا کی نعمتوں کی ناقدری کی بات ہوئی. بھائی دنیا کی نعمتوں پر، دنیا کی رونقوں پر، دنیا کی زینت کے اندر دھوکے میں نہ آ جانا، یہ سب صفر ہے. اصل تو کیا زندگی ہے؟ اصل زندگی ہے آخرت. اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی. اور آخرت کی یہ وہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے. واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی طرف دار السلام سلامتی والے گھر کے، وَيَهْدِي اور اللہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَام اور اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی آخرت کی طرف. وَيَهْدِي اور اللہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. معلوم ہوا کہ دعوت صرف تبلیغی حضرات نہیں دیتے. دعوت کون دیتا ہے؟ اللہ بھی دیتا ہے. دعوت کا کام اتنا اچھا، بہترین اور بلند درجے کا کام ہے کہ یہ دعوت دینے کا کام خود اللہ بھی دے رہا ہے. اور اللہ بلا رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف دنیا اور دنیا کی زینت اور رونق، لیکن اللہ کی بلانا، اللہ کی دعوت دینا وہ ہے آخرت کی طرف. کس کی طرف؟ اور اللہ ایسے ہی نہیں بلائے گا، ہدایت دے گا جسے چاہے گا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. جو تبلیغی حضرات گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہدایت تو وہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ہدایت میں دیتا ہوں. تو ہدایت کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے، دوسری دفعہ عرض کر دیتا ہوں، بار بار عرض نہیں کروں گا. ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت کے نمبر ایک اراءۃ الطریق، کہیں بھائی نمبر ایک یعنی راستہ دکھلانا، یعنی نمبر دو ایصال الی المطلوب، کہیں یعنی منزل تک پہنچانا. ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ بھائی علی مسجد کدھر ہے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے ہم ایسے جائیں ایسے جائیں، ادھر آپ کو علی مسجد آ جائے گی. تو یہ آپ راستہ دکھلا رہے ہیں، منزل تک پہنچا نہیں رہے. اور ایک ہے کہ آپ کہیں آؤ میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھو، گاڑی کے اندر بیٹھو، دیکھو میں آپ کو لے جاتا ہوں، اور آپ اس کو لے جا کر علی مسجد پر چھوڑ دیا آپ نے. یہ جو علی مسجد پہ آپ نے جا کر چھوڑا، یہ ہے منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک. اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے راستہ دکھلانا نہیں، اللہ کا کام ہے منزل تک پہنچانا. توجہ رکھیں بھائی، اللہ کا کام ہے. اور میرا اور آپ کا کام، اور جو تبلیغ کی محنت ہے یا کوئی دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ راستے تک نہیں پہنچاتا، وہ خالی راستہ دکھلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی ہدایت کے معاملے میں پریشان تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ کا کیا خیال ہے جسے آپ چاہیں گے ہدایت دے دیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہدایت تو اللہ دے گا، یعنی منزل تک اللہ پہنچائے گا. لیکن جب دعوت آپ دیں گے، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائیں گے، یہ کیا مطلب ہے کہ آپ خالی ڈائریکشن دکھا رہے ہو، راستہ دکھلا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے گا راستہ دکھلائے گا، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. جب سیدھے راستے کی طرف اللہ راستہ دکھلائے گا تو دو لوگ بنیں گے، یا تو اللہ کی ماننے والے اور یا تو اللہ کی. اب پہلے اللہ کی ماننے والوں کا ذکر ہے. کیا؟ للذین احسنوا جنہوں نے نیکی کے کام کیے، الحسنی ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، وزیادہ اور اس سے کہیں زیادہ ملے گا. للذین جن لوگوں نے احسنوا اچھے کام کیے دنیا کے اندر، الحسنی ان کو آخرت کے اندر اچھا بدلہ ملے گا، وزیادہ اور زیادہ اضافی طور پر بھی ملے گا.
یعنی جس طریقے سے ایک ہوتا ہے ممتحن کا امتحان لینا اور جتنا لکھا تھا اتنا لکھ دینا، اتنے نمبر دے دینا، اللہ کا جو امتحان ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ نمبرات اضافی بھی دیے جائیں گے۔ وَلَا يَرْهَقُ، اور نئی چھائی ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، غم کی کدورت۔ کسی غمگین چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تمہارے چہرے پر 12:30 بج رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ان مسلمانوں کے دل پر، ان مسلمانوں کے چہروں پر قیامت کے دن کسی قسم کی غم کے، تھکاوٹ کے، غمگین ہونے کے آثار نہیں ہوں گے۔ ولا ذلہ، اور نہ ہی رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم وہ لوگ فیہا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ولا یرہق، نہیں چھائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، کسی بھی قسم کی غم کی کدورت، ولا ذلہ، اور نہ ہی کوئی رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کے کام کریں گے ان کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا۔ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ حاجی عارف صاحب دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب اللہ کو دیکھا ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، پیسہ کما خود رہے ہیں، لیکن اللہ چونکہ کہہ رہا ہے کہ اوروں کو بھی دینا ہے، تو اپنا کمایا ہوا، اپنے خون پسینہ ایک کر کے دے کس کو رہے؟ دوسروں کو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھا ہے بھائی اللہ کو؟ ابھی حاجی حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے اور اتنا سرمایہ خرچ کریں گے، 10 لاکھ 12 لاکھ خرچ کریں گے، ملنگوں کی طرح، فقیروں کی طرح گھر کا چکر لگائیں گے، کبھی صفا مروہ پہ دوڑیں گے، کبھی عرفات کے اندر۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کے کمر کے اوپر کوئی شخص زوردار قسم کی ضرب لگا دے، آپ شاید بولے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ نہیں لگائے، ہاتھ موڑ دے، برداشت کر لیں، لیکن چہرے کے اوپر ہاتھ لگائے گا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ ہمارے جسم کے اندر چہرہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، اس پر اگر ہاتھ چماٹ بھی لگتا ہے تکلیف بھی ویسی ہوتی ہے، اور آدمی بولتا ہے بھائی آئندہ ٹھیک ہے، ہمارا ادھر کا مذاق نہیں، چہرے کا مذاق نہیں، کیونکہ چہرہ پورے جسم کے جان ہے۔ اور حاجی عارف صاحب کیا کرتے ہیں؟ اسی چہرے کو زمین پر اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آسان بات ہے، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ ایسے جیسے اللہ کے قدموں میں چہرہ رکھ دیا اپنا۔ جو چہرہ کسی تکلیف کو سوچنے کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے، وہ چہرہ ہم اللہ کے سامنے سجدے کے اندر زمین پر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے بھائی؟ اب جب دیکھا نہیں ہے تو قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتیوں کو ایک صدا لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، جنتیوں ہاں جو دنیا کے اندر اللہ نے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ بولیں گے ہاں ہو گئے۔ تو آواز لگانے والا کہے گا نہیں نہیں، ابھی ایک وعدہ باقی ہے، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ نے ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا لیا، جنت میں ڈال دیا، اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نورانی کر دیا، اللہ نے ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، ہم تو مزے میں، جنت کے اندر مزے ہی مزے، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ جب وہ یہ بات کہیں گے تو ان کے سامنے سے حجاب ہٹا دیا جائے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے۔ جنت کی، دنیا کی جتنی عبادتیں کی ہوں گی، کھڑے کھڑے روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دراسات میں اپنی نیند کی، اپنے وقت کی، اپنی محنت کی قربانی دے کر آ رہے ہیں، تھکن بھی ہو رہی ہے، مجاہدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کو دیکھیں گے اور سب صفر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنتیوں کو جتنی نعمت ملے گی اس نعمت سے بڑی نعمت ان کی کوئی نہیں ہوگی۔ صحابہ کو اشکال ہوا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے جنتی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اتنے جنتی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو رش لگ جائے گا دیکھنے کے اندر۔
شرف آباد چورنگی پہ حادثہ ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو رش لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ازدحام ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثال سے سمجھایا. بولا یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ بولا دیکھ رہے ہو. کیا دیکھنے میں رش لگ رہا ہے؟ بولا نہیں. بولا اللہ کو ایسے ہی قیامت کے دن دیکھ، کوئی ازدحام نہیں ہوگا. مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ اللہ فرما رہا للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے نیکی کے کام کیے ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا. زیادہ کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ یعنی دیدار باری تعالیٰ. ولا یرهق وجوہہم، ان کے چہروں پر نہیں چھائے گی قطر، کسی بھی قسم کی غم کی کدورت، یعنی غم کی آثارات. ولا ذلہ، اور نہ ہی رسوائی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون ہے؟ جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے اندر اچھی اولاد مل گئی، اچھی کوٹھی مل گئی، بہترین سرمایہ کاری مل گئی، کاروبار بہترین، ملازمت بہترین، لیکن ان سب ملنے کے بعد یقین سے بتائیے اس بات کا کھٹکا دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں کل ہو نہیں ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے وہ ان کو فلیٹ لینا تھا، گھر لینا تھا، تو کسی نے ان کو مشورہ بولا فلیٹ لے لو، ادھر مل رہا ہے فلانے. تو بولا یار فلیٹ نہیں لینا، گھر لینا ہے. تو بولا آج کل اتنے مہنگے گھر ہو گئے، یہ اچھے میں مل رہا ہے. یہ لگا یار وہ فلیٹ ہے، زمین اس میں نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنے گھر بنے ہوئے ہیں، کل کو کوئی حادثہ ہوا، نہ زمین اپنی نہ اوپر، بلڈر کو کہاں ڈھونڈنے جائے گا آدمی؟ تو گھر چاہیے. بلے ہم تھوڑا اپنا مارجن بڑھا دیں گے یا اپنا گھر چھوٹا کر لیں گے، لیکن چاہیے زمین کا. دل میں میرے خیال آیا کہ یہ بھی لے لیا تو دل میں یہ کھٹکا آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھائی یہ بھی رہے گا کہ نہیں؟ ہم اچھی، چلو یہ بندہ اچھی بات سوچ رہا ہے کہ بھائی میں 8ویں منزل میں جا کے رہ رہا ہوں، کوئی حادثہ ہوا تو کل کو ختم، صفر نہ 4 کروڑ روپے آدمی کے لگ گئے، صفر ہو گیا. چلو گھر کے اندر لگے تو گھر جائے گا، لیکن زمین تو رہے گی نا آپ کی. فلیٹ میں تو یہ گیا. تو میرے دل میں آیا، اس کو بولنا تو اچھا نہیں لگا، لیکن میرے دل میں آیا کہ پوچھوں اچھا گھر کی کیا گارنٹی ہے کہ بھائی وہ بھی رہے گا؟ تو بھائی دنیا کی آپ کو جتنی نعمتیں ہیں نا ساری آپ کو مل جائے، لیکن یہ کھٹکا تو ہے نا کہ کل ہے نہیں ہے. جنت کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت اللہ فرما رہے خالدون، ہمیشہ. گویا میں اگر نکتے کی بات آپ کو یہ بتاؤں تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو مل جائیں اور جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت مل جائے، تو وہ جنت کی چھوٹی سی نعمت دنیا کی ساری نعمتوں پر بھاری اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کا کچھ پتہ نہیں آج ہے کل نہیں. جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مل گئی تو پوری زندگی گئی. ہم فیہا خالدون. اور یہاں کا مکین اور مکان دونوں عارضی. مکین یعنی رہنے والا بھی عارضی ٹیمپرری، مکان بھی ٹیمپرری. اور جنت کا مکین اور مکان دونوں پرماننٹ، رہنے والا بھی پرماننٹ اور جو مکان ہے وہ بھی پرماننٹ. ہم فیہا خالدون. جو رہنے والے ہوں گے وہ جنت کے اندر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. اس کے مقابلے میں قرآن جب نیکوکاروں کا ذکر کرتا ہے تو فوراً کس کا ذکر کرتا ہے؟ گنہگاروں کا، بدکاروں کا. سنیں، والذین، وہ لوگ، کسبوا، جنہوں نے کام کیے، السیئات، برے، جزاء، ان کو بدلہ ملے گا، سیئہ، برائی کا، بمثلہا، برابر سرابر، وترہقہم، ان کے اوپر چھائی ہوگی، ذلت، رسوائی، ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم. توبہ، اللہ فرما رہے ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ما لہم، نہیں ہوگا ان کو، من اللہ، اللہ سے، عاصم، کوئی بچانے والا. والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کو اس کے بدلے کی برائی ملے گی، برائی کا بدلہ ملے گا. وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ سے اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور ان کے چہروں پر ایسی ذلت چھائی ہوگی کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈھانپ لیا گیا ہے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل، رات کے اندھیریوں کے ٹکڑے سے. کأنما، گویا کہ،
یہ اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر اس دن رسوائی کیسی ہوگی. مثال سے اللہ سمجھا رہے. مثال کیا ہے؟ کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیا گیا ہے وجوہہم ان کے چہروں کو قطعا من اللیل رات کے ٹکڑوں سے مظلمہ اندھیرے. بھئی رات آتی تو اپنے ساتھ کیا لاتی ہے؟ اندھیرا. اب رات کے اندھیرے کے جو سیاہ سخت سیاہ ٹکڑے ہیں وہ کسی کے چہرے پر رکھ دیے جائیں خدا نہ خواستہ تو اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا سیاہ ہو جائے گا؟ خالصتاً سیاہ ہو جائے گا. اللہ فرما رہے ان بدکاروں ان گنہگاروں ان مجرموں کے چہرے قیامت کے دن ایسے کالے بن کر چھائے. والذین کسبوا السیئات جنہوں نے برے کام کیے جزاء سیئات بمثلها ان کو اس کا برا بدلہ ملے گا. وترہقہم ذلہ ان پر ذلت چھائی ہوگی. کأنما اغشیت گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ہے. ما لہم من اللہ نہیں ہے ان کو اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا. کأنما اغشیت گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ہے وجوہہم ان کے چہروں کو قطعا من اللیل مظلمہ رات کے اندھیرے ٹکڑوں سے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے. ہم فیہا وہ اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. نکتے کی بات سنیں. کسی کو بدسکونی ہے کسی کو ڈپریشن ہے کسی کو بیماری ہے کسی کو تکلیف ہے کسی کے پاس کوئی مرض ہے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا کسی کی ملازمت میں جان نہیں ہے کسی کا پیسہ بچ نہیں رہا. دنیا کے جتنے غم دنیا کی جتنی فکریں ہیں کیا خیال ہے باقی رہیں گے؟ آج ہے کل نہیں. ممکن ہے آج اچھی ہوا چل رہی ہے کل نہ چلے. آج گرمی ہے کل سردی ہے کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہر آسانی کے ساتھ مشکل. اور ایمان والوں پر تو ویسے ہی آتی رہتی ہے. اب جہنم کے اندر جب بندہ جائے گا تو جہنم کے اندر کیا کیا تکلیف اور کیا کیا برائیاں ہوں گی. اور وہ تکلیف اور برائیاں دنیا والی نہیں ہوں گی کہ آج ہے کل نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ. ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ. گویا نکتے کی بات اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے سارے غم ساری فکریں ایک طرف اور جہنم کا چھوٹا سا غم ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب غم کے بعد ہر اندھیرے کے بعد صبح ہے. ہر اندھیری کے بعد اجالا ہے. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہر مشکل کے بعد سہولت ہے. ہر غم کے بعد راحت ہے. ہر بدسکونی کے بعد سکونی ہے. ہر ڈپریشن کے بعد عافیت ہے. ہر غم کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں کہیں نہ کہیں راحت ملنے والی ہے. لیکن جہنم کا ایک چھوٹا سا غم جہنم کی چھوٹی سی سزا ہمیشہ ہمیشہ. گویا وہاں کا مکین بھی ہمیشہ اور وہاں کا مکان بھی ہمیشہ. ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ اس دن کچھ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دن جہنمیوں سے کافروں سے جب بات کریں گے تو وہ بات کیا ہوگی اللہ بتا رہے ہیں. وَيَوْمَ یہ وہ دن ہے نحشر ہم اٹھائیں گے ہم ان کافروں کو جمیعاً سب کے سب کو. ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا. کیا کہیں گے؟ مکانکم اپنی جگہ پر رہو. امر کا صیغہ ہے. ویسے تو امر کا صیغہ آپ حضرات نے پڑھا ہوا ہے نا کیا ہوتا ہے. یہ وہ والا امر کا صیغہ نہیں ہے. ایک تو امر کا صیغہ یہ ہوتا ہے امر کا صیغہ امر مطلب بولتے ہیں کسی کو روکنا. یہ کر یہ امر کا صیغہ ہے. نہ کر یہ نہیں کا صیغہ ہے. بعض اوقات آدمی اپنے عام روایات کے اندر تسلسل سے کوئی جملہ بول دیتا ہے لیکن اس کے اندر اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو یا یہ کام کرو. تو مکانکم انتم یہ امر کا صیغہ نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ امر والا ہے. مکانکم انتم ٹھہرے رہو تم. مکانکم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. انتم تم وشرکاؤکم اور تمہارے شریک. یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے تو ان کافروں سے کہیں گے اپنی جگہ سے مت ہلو. تم اور تم جن کو اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو جاؤ. اب کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ
ہم ان کے درمیان توڑ دیں گے. زیّلنا ان کے درمیان توڑ لگا دیں گے، یعنی ان کے جو دل آپس میں ملے ہوئے تھے نا جنت دنیا کے اندر، وہاں قیامت کے دن ان دلوں کے درمیان توڑ دیں گے. زیّلنا ہم توڑ لگا دیں گے، توڑ دیں گے. بینہم ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اللہ کے سوا جو شریک پکارتے تھے وہ اور کافروں کے درمیان توڑ لگا دیں گے. ہوگا کیا؟ قال شرکاؤہم ان کے شریک کہنے لگیں گے، یعنی جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے تھے وہ کہنے لگیں گے کیا؟ ما کنتم تم نہیں تھے ایانا ہمارے تعبدون عبادت کرتے. دنیا کے اندر کوئی رات کو کسی کو بولے کہ یار فکر نہیں کرنا یہ معاملہ میں دیکھ لوں گا، صبح اس کا نتیجہ آنا ہو، اور جب نتیجے کا وقت آئے اور اس کو سامنے والا پوچھے کہ بھائی رات کو آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، تو یہ جو بندہ ہو یہ سوچے گا یار رات کو ایک بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو وہی میرے جواب دے دے گا. تو وہ اس کو طرف صبح دے کے بولے بھائی بات کرو، وہ بولے گا آپ کون ہو؟ وہ کیا کہے آپ کون ہو؟ پاؤں سے زمین نکل جائے گی نا یار، رات میں تو بڑی محبت کے دعوے کر رہے تھے، جب معاملے کا وقت آیا کہ آپ مجھے آپ کی ضرورت تھی اب آپ بولتے ہو آپ کون ہو؟ وہ بولے بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ کافروں کا بھی یہی حال ہوا. یہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی رسول کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کسی نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کسی نے مادیت کو اپنا معبود بنا لیا ہے. قیامت کے دن اللہ ان شریکوں سے کہے گا کہ بتاؤ ان کو ذرا، تو یہ کہیں گے بھائی شریک تو ہماری سائڈ لیں گے، طرفداری کریں گے، اور یہ شریک جو ہوں گے کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے. سوچے کیسی حسرت ہوگی، کیسی خواہشات کی پامالی ہوگی. نقطے کی بات یہ کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ جو شریک ہیں یہ بولیں گے کیسے؟ بت بول سکتا ہے، بولتا ہوتا تو قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ بول نہیں سکتا. کسی نے معبود بنا لی اللہ نہ کرے آگ کو، بول سکتا ہے. کسی نے معبود بنا لی اپنے پیسے کو، بول سکتا ہے. تو قیامت کے دن یہ لوگ اتنی بات کیسے کرنے لگیں گے؟ تو بھائی یہ قرآن جب اترا تو سب سے پہلے کن لوگوں پر اترا؟ کن لوگوں کے درمیان اترا؟ صحابہ کے. یہ صحابہ ایسے ہی امت کے شہزادے نہیں ہیں. سوچئے یہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا صحابہ پر، اس وقت ٹیکنالوجی اور ترقی کا زمانہ تھا. اس وقت دنیا کے اندر صرف انسان ہی یا جانور بول سکتا تھا، اس کے علاوہ کسی کے بولنے کی روایت تھی؟ انہوں نے اس پر اس وقت بھی ایمان لے آئے. یہ صحابہ اس وقت بھی ان آیتوں پر ایمان لے آئے کہ جب اس وقت ترقی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جب آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ بھائی انسان کے علاوہ جانور کے علاوہ بھی کوئی چیز دنیا میں بولتی ہے. ہمارے لیے تو یہ قرآن کا ایمان لانا حلوہ ہے، حلوہ. اب تو روبوٹ بھی بولتا ہے کہ نہیں بولتا بھائی؟ اب تو ریڈیو کے اندر سے بھی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ موبائل ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اب تو ہم کو یہ بات سمجھنا مشکل لگ رہا ہے. ہم کو لگ رہا ہے کیا یہ بت کیا بت تو کیا ہمارا یہ موبائل بولتا ہے، روبوٹ بولتا ہے، ریڈیو بولتا ہے، سی ڈی اتنی سی ہے دیکھنے کے اندر بولتی ہے، اور تو اور 1 TB 10 TB کی تو وہ USB آنا شروع ہو گئی. کتنا ڈیٹا اس کے اندر ہے، سب آپ لگا دو کمپیوٹر کے اوپر اور سٹارٹ کر دو، دیکھو کیا کیا بولتا ہے. صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ان آیتوں پر اس وقت ایمان لایا کہ جب ان کی سوچ ہی کچھ نہیں تھی. میرے اور آپ کے لیے تو بہت حلوہ ایمان لانا. آئی بات سمجھ میں کہ شرکا کیسے بولیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے. ایک اور بات اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن تو زبان بھی بولے گی. زبان کیا ہے؟ لوتھڑا ہے. میری زبان کاٹ کے ادھر رکھ دے، بولے گی نہیں بولے گی. ہاتھ اس وقت ہل سکتا ہے، آپ اس پر لاکھ ضرب لگائیں یہ بول نہیں سکتا. پاؤں چل سکتا ہے، اس پر کروڑاں ضرب لگائیں اس کو بم سے بھی اڑا دے پاؤں بولے گا نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اندر زبان ڈال دیں گے. جب زبان ڈالیں گے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی. زبان کہے گی کہ یہ غیبت کیا کرتا تھا، ہاتھ کہیں گے کہ یہ غلط جگہوں پر چھوا کرتا تھا،
پاؤں کہیں گے کہ یہ ہمارا مسلمان، یہ بندہ غلط گناہوں کے کام کی طرف اسی پاؤں سے چل کر جایا کرتا تھا. دماغ فکر بتائے گی کہ یہ غلط چیزیں سوچا کرتا تھا. تو یہ جو انسان ہوگا کہے گا ہاں میری بلی مجھے ہی میاؤں میاؤں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہے گا لما شہیدتم علینا، یار ایسے عجیب ہو، میرے خلاف گواہی دے رہی ہو، سب تمہارے لیے کیا اور آج میرے خلاف ہو گئی. تو یہ جو انسان کے جسم، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ. حیثیت تو زبان کی بھی کچھ نہیں ہے. زبان کی حیثیت دیکھنی ہو تو نکال کے یہاں رکھ دو، پتہ لگے گا کتنا بولتی ہے. تو جب زبان تمہارے جسم سے لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا. کس طرح؟ اللہ کے حکم سے. تو آج اللہ نے اس کے اندر بھی جان ڈال دی. اب یہ ہاتھ بولیں گے، اب پاؤں بولیں گے، اب کان بولیں گے، اور ایسا بولیں گے کہ انسان ہکا بکا کھڑا ہو جائے گا. ایسے دیکھے گا کہ یار یہ کیسے بول رہا ہے. جب وہ بول سکتے ہیں، اللہ ان کے اندر جان ڈال سکتا ہے، تو پھر ان بتوں کے اندر بھی اللہ جان ڈال دے گا. یہ بت بھی بولیں گے کیا؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فکفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا، گواہ ہمارے درمیان، وبینکم، تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہے قیامت کے دن کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. یہ تو بت جھوٹ بولیں گے نا. بت کی عبادت ہی کافر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو یہ بت تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور قیامت کے دن تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تو بھائی عبادت کی جاتی ہے، جواب دے رہا ہوں، عبادت کی جاتی ہے سامنے والے معبود کو راضی کرنے کے لیے. عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ معبود یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں، پتھر کی مورتیاں اور دوسری چیزیں، کیا خیال ہے ان کو وہ راضی ہو سکتی ہے؟ ان کے اندر تو راضی ہونے کا مادہ ہی نہیں ہے. جب راضی ہونے کا مادہ ہی نہیں ہے تو عبادتکم ہی کہیں گی. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ بے خبر تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. لہذا یہ اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. آئی بات سمجھنا؟ فکفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا، گواہ ہمارے درمیان، وبینکم، تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے لغافلین، غافل تھے. ہنالک، اس وقت، ہنالک، اس وقت، تبلو، جانچ لے گا، کل نفس، ہر آدمی، ما اسلفت، جو اس نے دنیا میں کیا. ہنالک، اس وقت، تبلو، پرکھ لے گا، جانچ لے گا، کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور ان سب کو لوٹایا جائے گا، اور ردو، لوٹایا جائے گا ان سب کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے. مولاہم، جو ان کا مالک ہے، الحق، حقیقی. وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. جن کے بارے میں وہ جھوٹ گڑتے تھے نا، بتوں کے بارے میں، وہ بت اور وہ اللہ کے سوا سارے معبودان اس دن کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ، تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان توڑ لگا دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہنے لگیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت سرے سے کرا ہی نہ کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ، شہیدم بیننا وبینکم، گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے.
ہنالک اس وقت تبلو کل نفس جانچ لے گا ہر آدمی ما اسلفت جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، وردوا اور ان کو لوٹایا جائے گا الی اللہ مولاہم الحق اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک اور مولا ہے، وضل عنہم اور غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون وہ معبود جن کے بارے میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ جی جی بت کہیں گے، ہاں کافی ہے، بت کہیں گے کہ اب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ بت کیا کہیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں۔ جی ما کنتم نہیں تھے تم ایانا ہماری تعبدون عبادت کرتے، وضل عنہم غائب ہو جائیں گے عنہم ان سے ما کانوا یفترون وہ بت جن کے بارے میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے معبودوں کے ساتھ آئیں گے کہ آج ہمارے بت اور معبود ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ فرما رہے وہ سارے بت وغیرہ رفو چکر ہو جائیں گے۔